کوئی حرج نہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، مولانا صاحب ہمارا سوال ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم اور تربیت میں بچوں کے کوئی کمی نہیں چھوڑے ماشاء اللہ، لیکن پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیسے نشے کی عادت لگ گئی، ہماری غریبی اور پریشانی میں ہونے کے وجہ سے شاید ہماری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی یا پتہ نہیں۔ اب ماشاء اللہ ہماری مالی حالت بھی اچھی ہے۔ اب ان سے والد صاحب ان کا علاج کرانا چاہتے ہیں، آپ کی رائے ہم کو بتا دیجیے تو مہربانی ہوگی۔ کسی نے سوال کیا، وہ پہلے غریب تھے، تعلیم تربیت میں بچوں کی کوئی کمی نہیں چھوڑی غربت میں بھی، لیکن پھر بھی بچے کو نشے کی عادت لگ گئی۔ اب اللہ نے سب کچھ اچھا کر دیا، اس کا علاج وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، میری جو بھی والدین میری اس بات کو سن رہے ہوں گے، بہت سیریس ہو کے میری اس بات کو سنیے۔ نشہ، ڈرگز، جدید اور قدیم نام، مطلب اس کو پریمیٹیو نیم جو چلن میں ہیں، گانجا، افیم اور کیا جو بھی ان کے نام لیے جاتے ہیں وہ، یا پھر جدید نام جو کہ کیمیکل نیمز ہوتے ہیں، جن بھی ناموں سے وہ کیا جاتا ہے، یہ بہت 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 کامن ہو چکا ہے مسلم معاشرے میں، اتنا کامن ہو چکا ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ دوسرے معاشروں کے مقابلے میں الحمدللہ ہم بہت حد تک ابھی امیون نظر آ رہے ہیں، لیکن کب تک نشہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ نشے والے لوگوں کو پکڑ کر علاج کرنے کے مقابلے میں نشے کی طرف بچے نہ جائے، وہ تیاری کرنا آسان ہے۔ نشے میں پڑنے کے بعد میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 10 لوگ ہی شاید توبہ کر پاتے ہیں، واللہ عالم، پھر میں نہیں جانتا چونکہ اس پہ کوئی میری سٹڈی نہیں ہے، لیکن میرا گیس ہے توبہ کر پاتے ہوں گے۔ کچھ لوگ کھل کر کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ بیٹی کی شادی تک کرتے، بعد میں چھپ کر کرتے، بتاتے نہیں، کچھ لوگ شادی کی بات شروع کرتے تاکہ اب شادی ہوگی تب میں فری ہو گیا، اب داماد کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے، لانا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بار عادت لگنے کے بعد بہت کم لوگوں کو میں نے زندگی میں ان عادتوں کو چھوڑتے ہوئے پایا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 100 میں سے 10% لوگ شاید چھوڑ پاتے ہوں گے۔ اس کے اندر اور 10-20% جو بات کے ہے وہ کچھ حد تک کم کر پاتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو پی کے ہوئے لیکن ٹائٹ چلتے ہوں گے۔ آج ہی مسلم سماج میں چاہے جتنی بھی برائیاں ہوں، لیکن نشے کو برائی مانتے ہیں، تو ایک نشہ کرنے والا بھی نشے کی حالت میں آ کے ہم کو بولتا نشہ نہیں کرنا کبھی بری بات ہے، ماشاءاللہ۔ مطلب میں اس کو اچھا مانتا ہوں کہ اتنا تو جذبہ ہے اس میں کہ نشہ کر کے بول رہا نشہ نہیں کرنا۔ کئی شرابی لوگوں کو میں نے دیکھا شراب کیے ہوئے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ان میں ماننا تو پڑے گا بھائی، کہ نشے کی حالت میں بولتے بچوں ایسا کبھی نہیں کرنا۔ ایک بار میں کالج میں بالکل ابتدا ہوں گی، لیکن تھوڑی داڑھی تھی، ایک صاحب نشہ کر کے آ گئے اور یہاں آ گئے، ویسے ہمت نہیں کرتا لوگ، غلطی سے آ گئے سمجھو، یہاں یہ گلی میں ہماری ہمت نہیں کرتے لوگ نشہ کر کے آنے کی، چونکہ پھر ان کا نشہ اتر کے باہر نکلتے ہوئے گلی سے، ٹھیک، بچے اتنا تنگ کرتے پھر، لیکن بہرحال وہ آگے کسی شام کا وقت تھا اور میرے کو آ کے بولنے لگے کہ بہت اچھا کام کیا، بولے آپ نے داڑھی رکھ لی مولانا، شروعات سے بولے دیندار رہنا بہت اچھا رہتا، بولے پھر میرے ایسا نشہ نہیں کرتا آدمی، بولے، اور پورا میرے کو لیکچر دے رہے شراب حرام رہتی، اس سے گھر لوٹ جاتا، میری بیوی چھوٹ گئی میرے سے، میرے بچے بھاگ گئے میرے سے، میری پیسے چلے گئے، میں کارپوریشن میں جاب کرتا، دیکھو میں نے اڑا کے آ گیا پوری، سب بول رہے ہو، پھر بولے نشہ نہیں کرنا، بولا چلو یہ تو اچھا ہی ہے، نشہ کرنے والا بھی نشہ کر کے بولا نشہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی تو خیر کا پہلو ہے نا، کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ جو کر رہا برا، اگر یہ سمجھیے حلال ہے تو کیسا ہوں گا، کیا کریں گے ہم؟ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ شراب کو حلال کر لیں گے اپنے اوپر، اس نے کم از کم اس کو حرام تو سمجھ رہا ہے، کر رہا ہے لیکن حرام سمجھ رہا ہے، یہ جذبہ بھی خیر ہے کہ کم از کم چھوڑنے کی، جیسا کہ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے لیکن یہ بول کے کر رہا ہے بدعت ہے، غلط ہے، لیکن بدعت کو وہ سنت سمجھ کے کرے، اب تو زندگی بھر مر جائیں گا اس میں کرتے کرتے، یہ بھی تو کم از کم اچھی بات ہے نا، معلوم ہے غلط ہے، ایک حد تک ہے جذبہ، آج بھی برا مانتے ہیں، لیکن یہ جذبہ کافی نہیں ہے ادھر کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے ہمارے نشے میں کیوں جا رہے ہیں، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر میری اتنی بات کو آپ سمجھ گئے اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ نے پہل لے لی، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ بچوں کو ہم سیو کر پائیں گے۔ اچھا، کوئی بھی میری اس بات کو سننے والا آپ خوش مت رہیے کہ میرا بچہ محفوظ ہے، آپ کا بچہ امیون ہو سکتا ہے، محفوظ نہیں ہے، لیکن چیزیں آ کے اس کو ٹکرا رہی ہوں گی راستوں میں، گلیوں میں، دوستوں کی شکل میں، لیکن وہ امیون ہے، بچ رہا ہے، نہیں، لیکن وہ اٹیک سے محفوظ نہیں ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہا۔ سارے بچے جو آپ کے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، نشوں کے اٹیک سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔
کچھ بچے امیون ہیں، وہ بول رہے نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے. کچھ بچوں کے نزدیک پا رہے تو بول رہے بھائی تم کو کرنا کرو، ہمارے نزدیک مت رہو. کچھ بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کا دین، ان کا رب سے تعلق ان کو وہ کر رہا ہے، ان کا تقویٰ ان کو مجبور کر رہا ہے. لیکن بچے کوئی نہیں، میں بولنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ سمجھے نا، بارش آ رہی ہے تو میں نے رین کوٹ اڑاؤں تو میں سوکھا ہوں، لیکن بارش تو آ ہی رہی ہے، رین کوٹ ہٹتے آ جائیں گی. تو ابھی نشے کا حال وہی ہے، نشے کا حال وہی ہے. اور یہ پورا انڈر کور چل رہا ہے، حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے. کسی کو بری لگے یہ باتیں اچھی لگے، یہ انڈر کور چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے، اور لوگ خوب کما رہے ہیں اس کے اندر. بیچنے والوں سے لے کر ان کے چینل پارٹنر جو لا کر دیتے ہیں اور جو ان کو آرام سے محلوں میں بیچنے دیتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کا کام تھا ان کو روکے اور ان کو گرفتار کرے، لیکن ان لوگوں نے بھی ان کو کھلی چھوٹ دی. لیکن جو بھی میری بات کو سن رہا غور سے سنیں، آج وہ گرا کل میں گروں گا. تم دوسروں کے بچوں کی فکر نہیں کرو گے، کل ہماری بچے اور ہماری نسلیں بھی نہیں بچنے والی. بات کو یاد رکھیں. لیکن اب مسئلہ وہ جو کر رہے چلو چھوڑو، ان کا مسئلہ ہے. ہم اپنے بچوں کو امیون کیسے بنائیں؟ پہلا کام، اللہ سے خوب دعا کریں کہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت کرے. ابراہیم علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں تھے، ان کی نسلیں تو ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، آئے نہیں تھے. ایک اچھے انسان کی خصوصیت ہوتی معلوم، خالی اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتا، اپنی نسلوں کے لیے کرتا. اور یہ انبیاؤں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں کہ جنریشنز کے لیے ہی کرتے تھے. وہ اللہ میری نسلوں تو دعا کیجیے پہلا تو. لیکن دعا سے کام نہیں چلنے والا، چونکہ دعا کے لیے تدبیر لگتی ہے. پہلے اے اللہ مجھ کو رزق دے دے، اللہ مجھ کو رزق دے دے، رزق ایسا کرنے سے رزق نہیں آتا. دعا کر کے کام کو نکلنا پڑتا ہے تو رزق آتا. ایسا تو انبیاؤں کو بھی رزق نہیں آیا نا، گھر کے اندر بیٹھے اور روز اوپر سے کھانا آ جا رہا. کبھی کبھار معجزے ہوئے، لیکن ایسا ریگولر نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ کمایا دھمانی، محنت نہیں کی، بازار نہیں گئے. ہے نا، انبیاء علیہ السلام کو کارپینٹر ہے تو کوئی ٹیلر ہے تو کوئی رائٹر ہے تو کوئی بزنس مین ہے نا، پورے واقعات. نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا بڑائی تھے، آپ کارپینٹر تھے. ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا کہ وہ درزی تھے اور پہلی بار قلم کا استعمال انہوں نے شروع کیا دنیا کے اندر. ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، بزنس مین تھے. سب کا کچھ نہ کچھ کام کاروبار تھا، دعائیں بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں. تو ہم دعا کریں پہلے. دوسرا جو بہت اہم چیز ہے، بچے نشے میں کیوں جاتے ہیں؟ میری بات کو سمجھ. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں باولا ہوں یا وہ زیادہ ہوشیار ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے. سب سے بڑی چیز بچوں کی نشے میں پڑنے کی وہ یہ ہے گھر میں محبت کی اور ان کے ساتھ وقت دینے کی کمی. سب سے بڑی وجہ ہے بچوں کی نشے میں جانے کی. معلوم، سب سے بڑی وجہ ہے. بچہ جب اکیلا ہوتا ہے تو ڈپریس ہوتا ہے، اس کو سپورٹ چاہیے ہوتا گھر والوں کا. وہ سپورٹ تب ہوتا ہے جب لوگ اس سے بات کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے. جب وہ بات چیت کا ماحول گھر میں نہیں ہوتا، میں نے ایک لیکچر لیا تھا نا، پورا بات کرو اور بات سنو. جب وہ ماحول نہیں ملتا ہے تو وہ ڈپریس ہو کے باہر نکل جاتا ہے اپنی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبت، دکھوں کو بتانے کے لیے. اور وہاں وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ لوگ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بھی گیا تو اس کا ڈپریشن، اس کا اکیلا پن، اس کی محبت کی کمی، جس کو ہم کہیں گے ریلیشن شپ سٹاروڈ چائلڈ، رشتوں کا بھوکا بچہ، جس کے باپ نے اس سے بات نہیں کی سالوں سے، جس کی ماں نے اس سے بات نہیں کی صحیح سے، بات کرتی ہے تو ٹیڑھا منہ کر کے کرتی ہے، گالی دے کے کرتی ہے، برے الفاظ کرتی ہے. باپ آتا ہے صرف مارتا ہے اور رپورٹ مانگتا ہے اور صرف فیصلے سنانے کے لیے آتا ہے، کہ وہ حکم جاری کرنے کے لیے آتا ہے یا کرٹیسائز کرنے کے لیے آتا ہے. نہیں، اس کو تعلقات چاہیے. وہ جب کمی ہوتی ہے نا گھر میں تو بچے نشے کی طرف جاتے ہیں، بچے نشے کی طرف جاتے ہیں. حال ہی میں ایک پروگرام ہوا، نشہ، نوجوان لڑکے نشے میں جا رہے، لڑکے نشے میں جا رہے. میری تقریر کا ٹائم آیا تو میں نے کہا یہ آپ ابھی بھی خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ابھی بھی نیند میں تھے آپ لوگ. نوجوان لڑکوں کا لفظ آپ ادائی کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں نوجوان لڑکیاں محفوظ نہیں ہماری نشے سے. وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. جب سمجھ میں نہیں آیا، میڈیا کا دور ہے. آج کل ہی کی بات ہے، مجھے کسی نے ویڈیوز بھیجے، مختلف کالجز میں مسلم لڑکیاں برقعے کی حالت میں اسموکنگ کر رہی. ہم لوگ دنیا گھوم رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا میں آ رہے جا رہے ہیں. مطلب ہمارا معاملہ یہ کہ ہم کو جو چیز دکھتی نہیں وہ چیز ہو نہیں رہی ہے. شتر مرغ کے پیچھے شیر لگا تو شتر مرغ کیا کرتا معلوم آپ کو؟ اتنا بڑا جسم رہتا اس کا، اتنا سا منہ رہتا، منہ کو ڈال دیتا ریت میں، اور وہ سمجھتا کیونکہ میرے سامنے کوئی نہیں تو شیر چلا گیا. شتر مرغ کیا کرتا معلوم آپ کو؟ اس کے پیچھے شیر لگا کبھی تو خالی ریت میں اپنا منہ ڈال دیتا، اتنا بڑا جسم ہے اس کا، منہ ڈال کے سمجھتا ہو شیر نہیں ہے. ہمارا حال وہی ہے،
ہم کو نہیں دکھ رہا تو نہیں ہو رہا، اس کا مطلب سمجھ. لڑکے بھی وہی کر رہے ہیں، لڑکیاں وہی کر رہی ہیں. فرق اتنا ہے کہ لڑکے نشے وغیرہ کے ذریعے ڈپریشن کو نکال رہے ہیں، اور لڑکیاں افیئرس وغیرہ کے ذریعے، اور جب بہت ایکسٹریم ہوتا تو وہ بھی پھر سگریٹ، اسموکنگ اور نشہ اور کیا ہے آپ کا حقہ اور سی سی اور پتہ نہیں کیا 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 اس کا جتنے بہرا طریقے نشے کے وہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو بچے کو سب سے پہلے گھر میں محبت دیجیے، بات کیجیے، بات سنیے. انشاءاللہ یہ بچہ امیون ہوگا ڈرگس سے، کیونکہ اس کو آلریڈی وہ چیز کے دماغ کو جو چاہیے وہ مل رہی ہے. ایک پودے کو جب پانی مل رہا ہے صحیح ٹائم پہ تو وہ دوسری چیزوں کو قبول نہیں کرے گا، پھر امیون رہے گا. میں نہیں کہہ رہا محفوظ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ایک وہ رہیں گی. جب اس کے پاس ایسے لوگ آئیں گے لبھانے تو اس کو آلریڈی اتنی محبت، اتنی الفت گھر میں ملتی ہے، بولیں گے کھلی والے یہ جھوٹی محبت ہے دنیا میں جو انکل دے رہے ہیں اور آنٹیاں دے رہی ہیں اور لوگ نزدیک آ رہے ہیں. یہی چیز بچوں کو نہ صرف ڈرگز میں لے جاتی، میں آپ کو بول رہا ہوں ڈرگز کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ سیکس سے ہے. جہاں ڈرگز اور نشہ ہوتا ہے وہاں سیکس عام ہوتا ہے. یہ بات میرا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس کا، قباحت کا ایک ساتھ. اور جہاں ڈرگز ہوں گا اور سیکس ہوں گا، میوزک کا ریلیشن شپ ڈائریکٹ ہوں گا ہمیشہ. ڈرگز، میوزک اور سیکس ایک ساتھ چلیں گے، کبھی ہینڈ ان ہینڈ چلتے، کبھی الگ نہیں ہوتے. یہ تو تینوں کا کمبینیشن ہی مزہ دیتا ہے نشہ کرنے والوں کو. یہ آپ دیکھ لیجئے، ڈرگز لیں گا پہلے فیز میں، سیکنڈ سیکس کی طرف جائیں گا، تھرڈ میوزک کا عادی ہو جائیں گا. یہی ہوں گا. کیوں؟ تعلقات کا بھوکا بچہ ہے، محبت کا بھوکا بچہ ہے. تو گھر میں پہلے ہم کو بچوں کی صحیح سے تربیت کرنا سیکھنا ہوں گی. انشاءاللہ پیرنٹنگ پہ میرے کچھ لیکچرز آ رہے ہیں، کیونکہ میرا جو تجربہ رہا کچھ سفروں کا، ٹریولز کا، وہ اس نے مجھے یہی چیز پہ مجبور کیا کہ ہم کو سب سے پہلے والدین ہونا سیکھنا پڑیں گا، باقی ساری چیز اس کے بعد. ہم جب صحیح والدین بنیں گے نا تو ہمارا بچہ نمازی بنے گا، روزے دار بنے گا، حاجی بنے گا، یہ بنے گا. ابھی ہم والدین ہی سے نہیں ہے، مطلب ٹریننگ دینے والا ہی سے نہیں، ٹیچر صحیح نہیں، اور ہمارے پروڈکٹ کیوں خراب نکل رہا، پروڈکٹ کیوں خراب نکل رہا، پروڈکٹ کیوں خراب نکل رہا. ٹیچر صحیح نہیں، پروڈکٹ کبھی اچھا نہیں نکلے گا. فرسٹ فیز ہم کو والدین بننا ہے. ڈرگس کا ایشو اسی سے لینا ہے. کتنے ڈرگ ایڈکٹس کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، صرف گھر محبت کی کمی نے ہم کو مجبور کیا. ہم نے فلاں سے دوستی کی، اس دوست نے ہم کو یہاں لے گئے. گھر کے اندر ماحول کی کمی تھی، کھیل کود کی کمی تھی، والدین. اچھا اس کا تعلق غربت سے اور امیری سے نہیں ہے، میری بات کو یاد رکھ لیجئے. غریب ہے تو ہم محبت نہیں دے سکے، نہیں. امیر ہے تو محبت بہت زیادہ ان کے پاس ایکسٹرا دے رہے تھے، نہیں. محبت کا تعلق، بچوں سے تعلقات قائم کرنے کا تعلق یہ غریبی اور مالداری سے نہیں ہے، یہ انسان کی تربیت سے ہے، اور انسان کو کیا ملا ان کے بڑوں سے اس پر ہے. ہمارے پاس تو بس حالت کیا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. کیا حالت بھائی؟ ہماری تعلیم کیا ہوئی؟ بولے ہماری تعلیم، ہمارے پردادا تا موٹا ڈنڈا لے کے آتے تھے. اب یہ تعلیم شروع اور ٹخنوں پہ دیتے تھے، تو تب ہم کو حفظ ہوا. ماشاء اللہ. ہمارے دادا پتھر لاتے تھے، کان کے پیچھے رکھ کے ساتھ دباتے تھے، کوئی کام نہیں کرنے کا، تڑپتے تھے مچھی کے جیسا، کان چھوڑتے نہیں تھے. جب آج ہم یہ مقام پہ انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے تیرے کو تو میں نے رات دیا کن پٹیوں کے نیچے، تو اب بنا انجینئر. اب تیرا کام ہے تیرے بیٹے کو تپتے ہوئے آنکھ پہ تو نے کدانا، تو جب وہ بنے گا جو تو بنانا چاہ رہا ہے اس کو. اب تو ماحول خراب ہو گیا نا. ہماری تربیت کا سسٹم ہی غلط تھا ڈے ون سے، وہاں سے چالو ہوتا ہے مسئلہ. میں کسی کے بڑوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ مت بولیے ان کو برا، جو گزر گئے وہ اچھے ہی تھے، لیکن میں کمنٹ کرے بغیر خاموش نہیں رہ سکتا بغیر بولے کہ یہ تربیت کا کبھی بھی صحیح طریقہ تھا ہی نہیں. بچے جو محبت میں سکھایا جاتا جب کام کرتے ہیں نا، سختی میں کبھی وہ کام نہیں کر پاتے. اور اگر آپ بولے سختی میں اس نے حفظ کر لیا تو محبت میں وہ تو بہت بڑا مفتی بن جاتا. اس کی کیپیبلٹی بہت زیادہ تھی. آپ کے مار نے اس کو ہے نا ختم کر دیا. اور مار کا معاملہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ 1 دن مارو، 2 دن مارو، 3 دن مارو، 4 دن مارو، 5 دن مارو، اس کے 6 دن وہ بھاگتے ہوئے آتا، ابا جلدی مارو، مارو. کیوں؟ وہ میں نے وہ کانچ کا توڑ دیا، جلدی مارو. ہاں چل ہو گیا نا، میں آتا ذرا. اس کو بولتے بنڈ. تھوڑے دن بعد بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بنڈ ہو جاتے. کوڈگا، یہ بھی لفظ بہت کامن یوز ہوتا. کوڈگا مطلب اب کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے یاد رکھیں. کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور وہیں اگر آپ اسے محبت کرتے تھے نا، اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا والد ناراض ہوں گا اس سے اب گھر پہ جانے کے بعد، اس کی بات نہیں سننے والا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیر کے نیچے زمین نکل جاتی کہ میرے ابا کو کیسے مناؤں میں. تو محبتیں جو اثر ڈالتی ہیں نا، سختیاں نہیں کرتی ہوگا. تو آپ بول رہے سختی نے اس کو حافظ بنایا، تو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اگر وہ سختی نہیں ہوتی اور اس کو صحیح ڈھنگ سے آپ تربیت کرتے، وہ حافظ بھی بنتا، عالم بھی بنتا، ایک فاضل بنتا اور ایک مفتی بنتا.
اس لیے کہ ہمارے نبی نے کبھی بچوں کو نہیں مارا. پورے حدیث کے ذخیرے میں صرف ایک مرتبہ کہا، لیکن آپ نے کبھی کیا نہیں اس کو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے نہیں چلے تو مارو. ایک ہی جگہ کا تربیت اور مار کا ایک جگہ کمبینیشن آ رہا. اب تربیت اور مار کا ایک جگہ کمبینیشن آ رہا تو کیوں کہا مارو ہے تربیت کے لیے؟ نہیں، مارو اس لیے نہیں کہا کہ تربیت دینا ہے، مارو اس لیے کہا کہ جہنم کی آنکھ سے بچانا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے اس مار کے مقابلے. بس وہیں کہا. لیکن اگر اسکول نہیں گیا تو جہنم میں جلیں گا، کالج نہیں گیا تو جہنم میں جلیں گا نہیں، نماز نہیں پڑھا تو جلیں گا. تب کہا، چونکہ ایشو بہت بڑا تھا. اس کے علاوہ بچوں کو مارنے کا کہیں تذکرہ نہیں. آپ نے ذاتی طور سے تو کبھی عمل نہیں کیا اس پہ. کہا تاکہ بڑے شر. ایک بچہ آپ کا کودنا چاہ رہا، سامنے آنکھ کا گڑھا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، کود جا تیری جو مرضی کر. پکڑیں گے، ہاتھ پیر سے پکڑیں گے، گلا پکڑ لیں گے، کھینچ کے لائیں گے، پیر پکڑ کے کھینچیں گے. نہیں چھوڑیں گے آپ. وہ آپ کو ماریں گا تو آپ بھی اس کو ماریں، چھوڑیں گے نہیں. لیکن اس کو ایکسٹریم ہے یہ. اس کے علاوہ مارنے کا لفظ بچوں کو نہیں ملتا ہے. مسجد نبی میں بچے آ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، غل کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹی کر رہے ہیں، ان کے لیے لمبی کر دے رہے ہیں کسی کے لیے. ان کو مار نہیں. تربیت، سماج کو تربیت نہیں ملی. میں نے بتایا نا مثال جو دادا پڑدادا کی، سمجھ گئے نا. سماج کو تربیت نہیں. آج ہمارے بچے سماج میں نکلیں گے تو مار کھا کے آئیں گے صرف. وہ کچھ اس کے علاوہ محبت تو ملنے والی نہیں ہے ان کو. مسجد میں مار کھا کے آئیں گے، سڑک پہ مار کھا کے آئیں گے، بازار میں مار کھا کے آئیں گے، سب جگہ وہی ہوں گا. تو غریبی سے تعلق نہیں ہے تربیت کا، غریبی سے تعلق نہیں ہے ڈرگس کا، غریبی سے تعلق نہیں ہے غربت، مالداری اور محبت اور کم محبت کا. تربیت سے تعلق ہے تمام چیزوں کا. تو ہم کو بچوں کی سیریس ہو کے تربیت کرنا پڑیں گی. ایسی تربیت کہ وہ امیون ہو. بارش تو آ رہی ہے، رین کوٹ ہم کو بنا کے دینا پڑے گا. غلاظت تو ہے، بڑے جوتے ہم کو پہنانا پڑیں گے. ان کو بچے گا کوئی بھی نہیں اس سے، لیکن جو بچے کی تربیت ہوں گی وہ دفاع کریں گا چیزوں کا. بچے گا کوئی نہیں، آفر اس کو ملیں گی اس کے لائف. ہم جو زمانے میں تھے ہم نے کچھ آفرز دیکھے، اللہ نے محفوظ رکھا. آج اس کے بعد زمانہ آئے گا، آفرز بڑھتے جائیں گے، برائیاں بڑھنے والی ہیں، کم نہیں ہونے والی. قیامت آنے تک اور برائیاں بڑھتے جائیں گے. بچوں کو ریڈی کرنا ہے. ہم کو رائٹ کائنڈ آف پیرنٹس بننا ہے، صحیح والدین بننا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنا. انشاءاللہ میں کہتا ہوں یہ نشہ تو ایک چیز ہے، ایسی کئی برائیاں اس سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی ہم ڈیٹیل رکھیں گے. بس ابھی میں یہ کہوں گا، آپ کے بچے کو نشے کی عادت ہے تو اب اس کو آپ علاج کروائیے، اور اچھے ڈھنگ سے کروائیے، برا سمجھ کے مت کروائیے. نشہ کرنے والے کو برا مت سمجھیے، نشے کو برا سمجھیے. نشہ کرنے والا تو بیچارہ اس لت میں مبتلا ہو کے کیا بولیں گے، وہ اس کا شکار بن گیا. اب تو شکار کو برا کہنے سے اچھا اب شکاری سے اس کو آگاہ کروائیے. تو شیر، آدمی شیر کے منہ میں گیا تو آپ اس کو بولے تو گیا تو نکلا، آپ چھوڑو، اب اس کو بچانا ہے. تو لہٰذا اس کی برائی کو بیماری سمجھیے، اس کے ڈرگس کو بیماری سمجھیے، اور بیمار کا کیسا محبت سے علاج کرتے ویسا نہیں. تو یہ دیکھو گنجٹیا پڑا ہوا ہمارے گھر کا، یہ دیکھو فلاں، اور اس کو آپ ڈالیں گے ڈرگس میں. بچوں کی مینٹالٹی کو سمجھیے اور ان کی تربیت کرنے کا معاملہ کیجیے. تو بچوں کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے. یہ ڈرگز، یہ سیکس، یہ ہومو سیکشوالٹی اور یہ جتنے ابیوز کے بعد ہو رہے ہیں، ڈپریشن، یہ سب اسی کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھا، جس کے نتیجے میں تربیت نہیں کی. آپ کوئی بولیں گا کیا پھر آپ کو ہی سمجھا سے بچوں کی تربیت؟ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، صرف مجھے سمجھا. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اصول ابھی بھی نہیں نکالے جو بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں لینا ہے اور سمجھنا ہے. ابھی بھی نہیں. میں کئی علماء کی تقریریں چھان لی، میں نے کئی کتابیں پڑھ لی، صرف بچوں کی تربیت کیسے کریں. میں کوئی کنکلوژن پہ نہیں آیا. تو بچوں کی تربیت کے تقریباً لیکچر جتنے وہ میرے خود کے نکالے ہوئے اصول ہیں، سے مجھے کسی سے رہنمائی نہیں ملی. بات کرو اور بات سنو، کہاں سے نکالے بھائی تم نے؟ کوئی کہیں نہیں ملا مجھے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یار اس کی ضرورت ہے. مجھے نہیں ملی کوئی تقریر کبھی. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں بچوں کی تربیت کرنا کیسے. اسکولنگ کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کس کو بولتے ہیں؟ بچوں کی تربیت ایکچولی ہے کیا؟ یہ کیا اتنا مشکل چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بچے دی یار، بچے پیدا ہوتے ہوئے تربیت کر رہے ہیں، ان کی اگلی نسل اپنے چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ چونکہ جانور اور ہم میں ایک بیسک فرق ہے. جانور پری پروگرامڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ پری پروگرام نہیں ہوتے ہیں. ہم کو سیکھنا پڑتا ہے. جانوروں کو سب چیز آتی ہے. پیدا ہونے کے بعد ایک جانور کو جو چیز کی ضرورت ہے سب آتا ہے. اس کو تیرنا آتا ہے، اس کو کھانا آتا ہے، اس کو پینا آتا ہے، اس کو کیا کھانا معلوم، کیا نہیں کھانا معلوم، اس کا دشمن کو معلوم، اس کا دوست کو معلوم. ہم لوگوں کو سب سیکھنا اور سکھانا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے مس کر دیا پوائنٹ کہیں نہ کہیں. کچھ نہ کچھ تو زندگی میں ایسا ہے جس نے ہم کو بھلا دیا. یہ سب ہر دور میں بھلاتا رہا، اور شیطان کا تو کام یہی ہے نا. مجھے نہیں ملا. میں نے بہت رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر میں نے خود دیکھا، تجربات کیے، اپنے تجربات میں نے رکھنا شروع کر دیا لوگوں کے ساتھ. لوگوں کو پسند ہے یعنی یہ ہونا چاہیے، اور یہ ضرورت ہے. اگر ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی تو ڈرگس تو ایک چیز ہے،
اور بھی کئی مسائل آنے والے ہیں. اللہ ہماری جو ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت کرے اور ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.